بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ضمیر کی چھت پر ہے علم حسین کا۔ تو ان کلمات کے بارے میں، ایسے الفاظ کے بارے میں رہنمائی ایک دوست نے طلب کی ہے، تو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کر یہ دیتا ہوں کہ یہ الفاظ ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص گروہ کے مذہب، ان کی تھاٹس، ان کے عقیدے کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے عقیدے پر بالکل واضح اظہار ہے۔ تو اس سے اجتناب ہی ہمارے لیے لازم ہے، اور ہرگز ان کلمات کو ادا نہ کیا جائے کہ علم یہ خاص اصطلاح، اور حسین کا علم، اس میں تو مزید بالکل اس قوم کی عکاسی ہو رہی ہے۔ اور ان دنوں میں ان الفاظ کو پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان افراد کے گروہ کو، ان کے مذہب کو ترویج دے رہے ہوں، ان افراد کے ساتھ ہمارے انجانے میں ہماری طرف سے کئی ایک وہ تسلی والے یا ان کے ساتھ محبت والے، الفت والے، یا ان کے مذہب کی اپنائیت والے کچھ الفاظ ادا نہ ہو جائیں۔ تو ان احادیث کو پیش نظر رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ علم لگا لینا یا اپنے گھر کی چھت پر علم لگانے کی خواہش کا اظہار کرنا، میرے بھائی، یہ ہرگز عقیدہ اہل سنت کی عکاسی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو دین متین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ 11 شریف کا مذہبی شرعی حوالے سے کیا مقام ہے؟ تو میرے بھائی، یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ فرض جانا گیا، نہ اسے واجب جانا گیا ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ 11ویں شریف کرتا ہے تو اسے انشاءاللہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ سے فیض وافر نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ 11ویں شریف نہیں کرتا تو اسے ہم گناہگار ہرگز نہ کہیں گے۔ ہاں، جو محبت رکھنے والے ہیں، جو ان سے عقیدت و الفت کا اظہار کرنے والے ہیں، ان کی اس 11ویں شریف کی محفل میں، لنگر پاک میں ہرگز ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ والوں کو اصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے تو اپنے پاک قرآن میں ان لوگوں کو پسند فرمایا ہے کہ جو اپنے گزرے ہوئے مومنین مومنات کے لیے، اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے ہیں، ان سے التجائیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کا سوال کرنے والے ہیں۔ تو ان کلمات میں، ان الفاظ میں اور 11ویں شریف کے اس عمل میں کوئی شرعی قباحت ہرگز نہیں ہے۔ تو 11ویں شریف جو کر رہا ہے اس کو اللہ پاک جل وعلا کی بارگاہ سے اجر ثواب انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ فیض نصیب ہوگی۔ ایک دوست نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی نیاز کرنے کے حوالے سے سوال کیا کہ محرم میں کیا صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی نیاز کی جائے گی یا دیگر بزرگان دین کے نام پر نیاز کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہی شرعی نقطہ نظر سے رہنمائی ہوگی کہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی نیاز کرنا بالکل جائز ہے۔ اور کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت میں ہم کسی عمل کو اس نوعیت پر نہیں بیان کر سکتے کہ یہ اس وقت میں فلاں ہی نیک کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کام نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی نیاز محرم میں کی جائے، لیکن دیگر بزرگان دین کے نام کی نیاز کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ان افراد، ان حضرات گرامی سے اگر ہم نے اپنا تعلق، اپنا ناطہ مضبوط کیا اور ان افراد سے اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کے نام کی نیاز کی، تو اللہ جل وعلا کے ان نیک بندوں کا صدقہ رب جل وعلا انشاءاللہ ہم سب پر کرم و رحم فرمائے گا۔ پاک رب جل وعلا کے ان برگزیدہ افراد کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ
ان نیکوں کی نگاہ فیض ہم سب کا مقدر بنے گی۔ کیونکہ محرم میں دیگر کئی ایک اولیاء کرام، محرم میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے حوالے سے نیاز کی جاتی ہے۔ یکم محرم ہی کے حوالے کو دیکھ لیں، یکم محرم ہی کو دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام پر جگہ بجگہ مبارک جلد سے جلوس کا انعقاد ہوتا ہے، جگہ بجگہ اس وقت امت میں آپ کے نام پر یکم محرم میں کئی ایک تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شریک بات نہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد میں کئی دوست، کئی مسلمان بھائی اس مبارک موقع پر محرم الحرام میں ہی دوسرے عشرے کی تکمیل پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل صالح ہے، اور اس پر انشاءاللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انشاءاللہ کرم رحم کا، انشاءاللہ محبت کا یہ سلسلہ ہم سب کے لیے شافی و نافع ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے اگر ہماری محبت وہ مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ ان نیکوں کے صدقے پاک رب جل وعلا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا ناطہ مضبوط ہوگا۔ اللہ جل وعلا ہمیں ان نیک افعال کو، ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن احباب نے، جن دوستوں نے اپنے سوالات ہمارے پیج پر بھیجے ہیں، ابو حامد ہمارے اس پیج کے اس آئی ڈی پر کسی نے دوست نے سوال بھیجا ہے تو انشاءاللہ اس کا وقت انشاءاللہ جواب پیش کیا جائے گا۔ اور دیگر کئی دوست احباب جو واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوالات کرتے ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ پاک رب جل وعلا ہمیں نیک بننے اور نیکی کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نام رکھنے کے حوالے سے ایک دوست نے سوال کیا کہ نام رکھنے میں، بچے کا نام رکھنے میں ہم کن ناموں کو اپنائیں اور کن ناموں سے اجتناب کریں۔ تو اس حوالے سے یہی عرض ہے کہ جب نام بچے کا رکھا جائے تو اس نام کا معنی وہ کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیا جائے، تاکہ بچے کے ساتھ ہماری جو شفقت ہے، جو ہماری بچے کے ساتھ ذمہ داری ایک بنتی ہے کہ ہم اسے اچھا نام دیں، اس کی ادائیگی ہو سکے۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جن ناموں کو پسند فرمایا ہے وہ نام اللہ کرے گا ہمارے گھروں میں ہو جائیں۔ عبد الرحمن نام کو پسند کیا گیا، عبداللہ نام کو پسند کیا گیا ہے، نام محمد کو پسند کیا گیا ہے۔ تو بچے کا نام محمد رکھیں، اور ساتھ میں پکارنے کے لیے ہم دیگر الفاظ کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ایام محرم گزر رہے ہیں، ان مبارک ایام میں اگر ہم اپنے بچوں کے نام اہل بیت کرام علیہم رضوان ان کے ناموں پر رکھیں گے تو انشاءاللہ محرم کا اور اہل بیت کا انشاءاللہ اسے فیض نصیب ہوگا۔ اور اہل بیت کے پسندیدہ نام، اس حوالے سے میں اگر ایک تحقیقی نکتہ پیش کروں تو یہ ہوگا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر شہزادوں کی آمد ہوئی ہے، تو آپ نے اپنے شہزادوں کے جو نام پسند فرمائے وہ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حسن و حسین اسماء گرامی کے ساتھ ساتھ جناب ابو بکر، جناب عثمان، جناب عمر، تو ان ناموں کو انشاءاللہ اگر ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ پکاریں گے تو ہمیں اپنے بچوں کے محبت اور شفقت کے لمحات کے ساتھ ساتھ اپنے ان ذی قدر حضرات کی یاد بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔
کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اگر ابو بکر نامی فرد کو پکاریں گے تو انہیں خلیفہ اول، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد انشاءاللہ وہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ قائم ہوگی۔ جناب عمر کو، جناب عثمان کو پکاریں گے تو انہیں اپنے وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یاد آئیں گے کہ ایک ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اچھے نام پیش کریں۔ ہمایوں صاحب میرے عزیز دوست ہیں ماشاءاللہ، محمد احمد نام کہہ رہے ہیں، محمد عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو بالکل میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو نام اسماء گرامی اللہ جل وعلا کے برگزیدہ افراد کے ہیں، ان ناموں کو اپنایا جائے۔ اور اس حوالے سے کئی ایک وہ ہمارے دیکھنے میں یا ہمارے سننے میں کئی ایک ایسے معاملات آئے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہیں۔ کسی نے وہ بیان کیا کہ کسی بندے نے پوچھا نام کیا آپ کا، کہا میرا نام قالو ہے۔ پوچھا اس کا کیا معاملہ؟ یہ میرے نانا ابو نے رکھا۔ وجہ کیا ہوئی کہ جی نانا ابو ہمارے خاندان بھر میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کا نام وہی رکھتے۔ کس طریقے پر، کس نظریے پر کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے نام رکھنے کے لیے قرآن پاک کا صفحہ کھولتے ہو، جس صفحے پر آنکھ بند کے انگلی رکھ دیتے، آنکھ بند کر کے انگلی جس پر رکھ دیتے اس لفظ کو بچے کے لیے پسند کر لیا جاتا۔ تو میرے نام پر جی قالو پر نام آیا تو میرا نام قالو رکھ دیا گیا۔ ایک ہمارے دوست ہیں جہلم علاقے میں رہنے والے ہیں، جہلم کے ساتھ ہی ایک گاؤں ٹائپ جگہ ہے، تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، کافی عرصے بعد ملے تو ان کے یہاں بھتیجے کی آمد تھی۔ پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کا نام ہم نے ارسل رکھ دیا ہے۔ پوچھا اس ارسل کا کیا معاملہ، کیا وجہ ہے؟ کہا جی یہ جب پیدا ہوا تو میلاد کا مہینہ تھا، تو ہم نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے لے کر اس کا نام ہم نے ارسل رکھ دیا۔ تو وہاں تو ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ کلمات تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آپ کی رحمت کے مبارک پیغام کو بیان فرما رہے ہیں کہ رسول پاک رحمت سراپا رحمت بن کے آئے۔ تو اس طور پر نام تو ہرگز نہ رکھے جائیں گے۔ نام محمد رکھا جائے، نام اللہ کے پیارے نبیوں کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ ہاں ایک جو حکم پاک حدیث میں بیان کیا گیا کہ بچے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر اس کا اکرام بھی کرنا ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ اس کی عزت میں، اس کے اکرام میں اگر ہم پورے ثابت آئے، پورے اترے تو انشاءاللہ اس محبت کا، اس اکرام کا بدلہ پاک رب جل وعلا نصیب فرمائے گا۔ ہمارے ایک دوست انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ صرف نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ جی صرف نام محمد رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ جملہ پہلے عرض کر دیا کہ اس کے لیے نام محمد رکھا ہے تو اب نام محمد کی تکریم بھی کرنی ہے۔ جس طرح ہم غصے میں یا جھڑکنے کے انداز میں کسی کو الفاظ یا کلمات سخت کہہ دیتے ہیں تو اس بچے سے ان کلمات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس کا اکرام کریں گے تو انشاءاللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام مقدس کے انشاءاللہ فیض ہمارے گھر میں نصیب ہوں گے۔ نام رکھنے کے حوالے سے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ آپ کی بڑی عظیم وہ مثال یا آپ کے نام مبارک سے بڑا عظیم ایک پیغام ملتا ہے کہ آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بن محمد بن محمد، کہ آپ کا نام بھی محمد ہے، آپ کے والد گرامی کا نام بھی محمد ہے اور دادا کا نام بھی محمد ہے۔ تو یہ سلسلہ کاش کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے علاقوں میں یہ نصیب ہو جائے کہ نام مبارک کسی کا محمد اس سے برکت لینے والا بنے، اس کے والد کا نام بھی محمد ہو، اس کی جد کا نام بھی محمد ہو، اس کی آنے والی آل اولاد کا نام بھی محمد ہو۔ تو انشاءاللہ ان مبارک ناموں سے عزتیں اور عظمتیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ خاص کر سلسلہ ہے کہ ہماری عوام وہ مختلف ایسے نام رکھتے ہیں جو مرکب اسماء کہلاتے ہیں۔ تو نام محمد، فقط نام محمد رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے حوالے سے
جو پہلے جملہ پیش کیا ہے وہی کہ اس کا اکرام پھر کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی۔ اور مرکب نام رکھنے کے حوالے سے یہ ہماری برصغیر پاک و ہند میں خاص کر میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارے، وہ جس طرح نام شاہد حسین رکھ دیا ہے یا جس طرح کسی کا نام زاہد اقبال رکھ دیا ہے، تو دو نام رکھے ہوئے ہیں، تو ایک نام رکھنا اور ایک نام میں بھی نام محمد کو پسند کرنا یہ مزید عزتوں اور عظمت کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو کئی ایک وظائف بیان فرمائے کہ انسان کو اگر اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو اس پر وظائف ارشاد فرمائے گئے کہ وہ نیت ارادہ یا مخصوص عمل ہے اس کو اپنائے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک جل وعلا اسے اولاد نرینہ نصیب فرمائے گا، اور نام محمد کے صدقے سے اس کے گھر میں انشاءاللہ رحمتیں اور رب کے حبیب کے مبارک ذکر کے صدقے، نام مقدس کے صدقے سے اس کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک جل وعلا اولاد نرینہ کا انشاءاللہ رونق بھرا ماحول نصیب فرمائے گا۔ اسلام شیخ اسلام فرما رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیز دوست ہیں عارف عزیز صاحب، ماشاءاللہ آپ کراچی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری عظیم یادیں ہیں، عظیم ہستی اور پنجابیوں کی کراچی میں ایک پہچان ہے، آپ پنجابیوں سے آپ کی محبت ہے۔ اللہ جل وعلا آپ سے اور آپ کے تمام رفقا سے تمام دکھوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ایک دوست نے نماز کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس طرح نماز کی ادائیگی میں فرض کی تکمیل میں اگر دیر ہو، جی اگر فرض کی تکمیل میں دیر ہو تو یہ نماز کی ادائیگی میں مخل ہے، انسان کے لیے سجدہ سہو اس کو اپنانا لازم ہو جاتا ہے، اور اس طرح اگر واجبات میں بندے نے اگر کوتاہی کر دیا تو سجدہ سہو اس سے انشاءاللہ الرحمن سجدہ سہو کرنے سے اس کی تکمیل ہوگی۔ ماشاءاللہ غضنفر ارشاد بھائی ہیں، غضنفر نام رکھنا کیسا؟ غضنفر بالکل نام رکھ سکتے ہیں، اور بہادری شجاعت شیر کے ناموں میں سے ایک نام اسے کہا گیا نا، تو بہادری کے طور پر یا شجاعت کے طور پر جو اسماء گرامی رکھے گئے ان کا حرج نہیں ہے۔ ہاں تفاخر مقصود نہ ہو کہ باہم اسی نام کی بنا پر بندہ اگر فخر کر رہا ہو، ورنہ اگر اسماء گرامی میں اگر ہم نے دیکھنے ہیں تو اہل بیت کرام کے اسماء ایسے ہیں کہ جو جگہ بجگہ ہمیں بہادری اور عزت و عظمت کے پیغامات عطا کرتے ہیں۔ حمزہ یہ بھی شیری کا نام ہے، زیغم اور عباس، اس طرح اسماء گرامی اہل بیت کرام میں ہیں کہ جو شعر کی ایک ایک ادا پر وہ نام رکھے گئے۔ حیدر کرار وہ شعر کے جو پلٹ کے وار کرنے والا ہے، بار بار وار کرنے والا ہے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے احادیث میں یہ موجود ہے نا کہ آپ نے جنگ کے میدان میں فرمایا کہ سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ میں دشمن پر پلٹ کے وار کرنے والا ہوں۔ میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت پر اگر کسی نے نام حمزہ رکھا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ کا تو علماء سے بزرگوں سے ہم نے یہ مبارک وظیفہ ورد سنا نا کہ آپ کے مزار اقدس پہ کوئی بندہ حاضر ہو، وہاں جا کے اولاد نرینہ کی دعا کرے اور یہ
نیت ارادہ رکھے کہ میں آنے والے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں گا تو پاک رب جل وعلا اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ یہ حمزہ شعر ہی کا ایک نام ہے، شعر کی ایک ادا کو بیان کرنے کے لیے لفظ حمزہ بولا جاتا ہے، بالکل درست ہے۔ تو اس طرح غضنفر نام میں حرج نہیں ہے۔ جی نماز کا وقت قریب ہے، تو جتنے دوست احباب نے ابھی اس وقت لائیو ہمارے اس سوال جواب کی نشست کو اٹینڈ فرمایا، رب انہیں عزتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ پاک رب جل وعلا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور علم دین سیکھنے سکھانے کے مبارک مقامات سے دلچسپی رکھنے اور ان جگہوں سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔